لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ۔ چیپٹر دیکھیں گے پیج نمبر 73، الادعیۃ القرآنیہ، قرآنی دعائیں، حصول ہدایت اور بیماری سے شفا حاصل کرنے کی دعا۔ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رحمان الرحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم سورۃ الفاتحہ کو دعا سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کم از کم 17 اور آف کورس ظاہر سنت ہیں اور وتر 20-25 بار ہم دن میں ایک دعا مانگیں تو کیا پھر اس کی قبولیت کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، یا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ایک دعا ہی مانگ رہے ہیں؟ بعض دفعہ انسان ایک چیز مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، اور بعض اوقات انسان کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا اور وہ سوچتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں۔ آج کے بعد جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو سوچئے گا، نماز میں خاص طور پہ، کہ کیا واقعی ہدایت مانگ رہی ہوں؟ بیماری سے شفا حاصل کرنے کی دعا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ بیمار پر یہ سورت پڑھتے تھے، یعنی یہ واحد مقام ہے قرآن کا جس کو رقیہ کے طور پر آپ پڑھا کرتے تھے، اسی لیے سورت کا نام بھی ایک رقیہ ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآنی دعاؤں میں پہلی دعا۔ اگلی دعا میں پڑھوں گی، ساتھ ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے، دعا کی نیت سے بھی اور ایک ایک لفظ پہ 10 نیکیاں بھی۔ دوسرا مسئلہ ہے خاتمہ بالخیر کی دعا، یعنی کہ اللہ میرا انجام اچھا ہو۔ زندگی میں ہم کچھ بھی کریں لیکن جب تک ہمارا اینڈ اچھا نہیں ہوتا ہم محفوظ نہیں ہیں، اور زندگی میں یہ ٹارگٹ بنائیے، اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کیجئے، فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ۔ اس وقت آپ کے پڑھنے کا انداز تجوید والا نہیں ہونا چاہیے، دعا والا ہونا چاہیے، اور دعا جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ محسوس کریں کہ آپ اللہ کی جناب میں ہیں اور یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پھر پڑھیے، فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی تو میرا ولی ہے، مجھے اس حال میں دنیا سے اٹھا کہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے، لیکن حقیقت میں ہر بندے کی دعاؤں کا حصہ ہونی چاہیے کہ جس کو دنیا میں اپنا وقت اچھا بھی دکھے یا برا دکھے، یہ دعا کریں کہ جب دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ بہت اچھا ہو۔ پھر اگلی دعا جو قرآن پاک میں ملتی ہے، نیک اعمال کی توفیق اور اولاد کی اصلاح کے لیے دعا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔
اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکوں جو تو نے میرے اور میرے والدین پر کی ہیں، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسند ہوں، اور میری اولاد کی اصلاح فرما۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ دعا ہے جس میں اگلی اور پچھلی نسل جمع ہو گئی۔ 2 جنریشنز کے لیے انسان دعا کرتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی 2 وہ رشتے ہیں جو انسان کو اکثر پریشان رکھتے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ اپنی فکر ہوتی ہے۔ جب اپنا ذمہ پورا ہوتا ہے، اپنی خواہشات تھوڑی سی ٹھیک ہوئی، کچھ ملا گیا، تو اس کے بعد فوراً خیال آ جاتا ہے اولاد کا۔ اولاد کی بات ہوئی تو ساتھ ہی ماں باپ کا۔ کبھی پہلے ماں باپ کا آتا ہے، شادی نہ ہوئی ہو، بچے نہ ہو تو پہلے ماں باپ کا خیال آتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اولاد ماں باپ کی بھی جگہ لے جاتی ہے۔ اور سب کے لیے پسندیدگی کیا ہے کہ میں بھی اور وہ بھی مسلمان ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری یہ دعائیں واقعی شعوری طور پہ ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو اور ہمارے والدین کو لگیں۔ اگلی دعا ہے طلب اولاد کے لیے دعا۔ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعا انک سمیع الدعا۔ اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو یقیناً دعا کو سننے والا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ عموماً لوگ اولاد تو مانگتے ہیں لیکن طیب اولاد نہیں مانگ پاتے، اس وجہ سے بعض دفعہ بچہ ہو بھی جائے بہت سال کے بعد تو لاڈ میں اس کو اتنا بگاڑ لیتے ہیں کہ پھر وہ بعد میں انسان کی آنکھوں کا آنسو بننے لگتا ہے۔ ایک اور دعا بھی ہے طلب اولاد کے لیے، رب لا تذرنی فردا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین وانت خیر الوارثین۔ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 79 ہے، یہ 89۔ بہت ہی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ بھی دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی۔ اب دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو تنہائی ستاتی ہے، اور کمزوریاں جب آتی ہیں جسم کے اندر انسان کے، وہ پہلے والی طاقت نہیں رہتی، تو اس کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ کوئی میرے ساتھ رہے۔ اور دنیا سے جانے کا پیغام یقیناً انسان کو اس چیز کے لیے سوچنے پہ مائل کرتا ہے کہ میرے بعد کون میری چیزوں کا، میرے نام کا، میری کوششوں کا، میرے منصوبوں کا وارث ہوگا۔ تو انبیاء کرام یہ دعائیں مانگ کر ہم سب کو بھی خوبصورت طریقے سے دعا مانگنا سکھاتے ہیں۔ تیسری دعا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، رب هب لی من الصالحین رب هب لی من الصالحین۔ اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ سورۃ صافات کی آیت نمبر 100 ہے یہ۔ آپ دیکھیے کہ یہاں صالحین ہے تو وہاں ذریۃً طیبۃً تھا، اور اس دعا کا کیا نتیجہ تھا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ان دعاؤں کا اثر ہوتا ہے کہ اتنی نیک اولاد پیدا ہو جاتی ہے کہ ماں باپ اگر گردن پہ چھری بھی رکھ دیں تو بچے آگے سے اف نہیں کرتے۔ اگلی ہے دعا ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 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 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب ان دونوں ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 24 ہے۔ جو اولاد اللہ سے جڑ جاتی ہے وہ ماں باپ کا بھی حق دیتی ہے۔ ابھی میں نے باقی دعاؤں کے برعکس اس کو 3 دفعہ مانگا، جبکہ باقی ہم نے ایک دفعہ پڑھی۔ کیوں کہ میری عادت ہے کہ میں جب بھی اس دعا کو پڑھتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ کم سے کم 3 بار پڑھوں۔ ایک بار اپنے ماں باپ کے لیے، دوسری بار اپنے سارے استادوں کی نیت کر کے، اور تیسری دفعہ اپنے شوہر کے ماں باپ کے لیے، جس کو آپ ساس اور سسر کہتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ تینوں ہی انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور جو انسان کی زندگی میں بڑا گہرا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ بچپن کی بات ہے تو وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں پالا، آج ہم کچھ ہیں تو کیوں ہیں؟ اگر ہمیں پیدا ہوتے ہی ہماری ماں ایک ٹریش بیگ میں ڈال کے
پھینک دیتی کچرے کے ڈبے میں، ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہم تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو لہٰذا ان کی قدر ان کی زندگی میں ہی کرنی ہے، اس سے پہلے کہ وہ ہم سے دور ہو جائے۔ اور ان کی قدر آتی ویسے تب ہے جب انسان دور ہوتا ہے یا خود ماں باپ بنتا ہے۔ اگلی دعا ہے طلب رحمت کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملات میں اصلاح کی صورت پیدا فرما۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہ ان چند نوجوان لوگوں کی دعا ہے کہ جو اللہ کے نام پہ گھروں سے نکل گئے، کوئی منزل نہیں تھی، کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے سبب زمین کو بھی ان کا معاون بنا دیا اور جانور نے بھی ان کی مدد کی، اور کس طرح سے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی ہدایت کی نشانیاں بنا دے کہ ہماری وجہ سے لوگ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگلی دعا ہے علم حاصل کرنے کی دعا، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اب دیکھیے کہ پورے قرآن میں یہ دعا نہیں ہے کہ رب زدنی مالا، اے اللہ میرا مال بڑھا، حالانکہ مال بڑھایا جا سکتا ہے، خرچ نہیں، لیکن یہ دعا نہیں کی ملتی آپ کو۔ کبھی بھی یہ نہیں آتی کہ رب زدنی اولادا، اے اللہ میری اولاد بڑھا، اور اسی طرح دنیا کی نعمتیں۔ جو دعا خود اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مانگیں اپنے لیے، سوچیے پھر ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہوگی۔ اور یقین کریں کہ یہ دعا ہی بہت سارے لوگوں کو قرآن کے علم سے جوڑ دیتی ہے۔ بچپن کی لاشعوری کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے آپ کو چن لیا۔ تو شعور سے مانگا کریں علم کو۔ اگلا ہے بیماری سے شفا حاصل کرنے کی دعا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بیماری لگی ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 یعنی 83 ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا۔ اب دیکھیے کہ ہم نے لفظ انی سے ہی شروع کیا، نہ ہم نے ربی کہا نہ اللہم کہا۔ کیوں؟ کیونکہ آیت میں ہے ہی ایسے، تو ہم نہیں لگا سکتے، جیسے آ گیا ویسے ہی بول دیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں یہ کہا کہ بیماری دور کر، نہیں کہا لگی ہے اور تو سب سے رحم والا ہے، یعنی یہ وہ انداز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتا ہے۔ اگلی دعا ہے سواری پر بیٹھنے کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ سواری مسخر کر دی، ورنہ ہم اسے متی کرنے والے نہیں تھے، اور ہمیں پلٹنا تو اپنے ہی رب کی طرف ہے۔ سورۃ زخرف کی آیت 13 اور 14، 13 اور 14 ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے انسان کے اندر عاجزی لاتی ہے۔ سواری پہ بیٹھتے انسان کے اندر تکبر آنے لگتا ہے، بڑائی کا احساس ہوتا ہے، اور پیدل چلنے والوں کو انسان کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑا کر کے موت یاد دلا دی کہ دیکھو جس طرح یہ سواری تمہارے لیے مسخر کی، اسی طرح تم بھی میرے آگے جھکے ہوئے ہو، اور کل تم نے میری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ پھر سواری سے اترتے وقت کی دعا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ پر اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ سورۃ مومنون کی آیت 29 ہے، 29، کہ اس میں اترتے وقت کی دعا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر موقع کی دعا، اترنے کی، چڑھنے کی، سونے کی، جاگنے کی، پینے کی، کھانے کی، کپڑے پہننے کی، کپڑے اتارنے کی۔ جو بندہ سنتوں کے رنگ میں رنگی ہوئی یہ دعائیں مانگتا ہے اس کو تو بہت زیادہ وظائف کا وقت ہی نہیں ملتا۔ بعض دفعہ ہم صرف اس لیے قرآن کی تعلیم سے دور ہوتے ہیں کہ ہمیں وظائف کرنے ہیں، ہم نے فلاں آیت شروع کی بھی، ہم نے فلاں وظیفہ شروع کیا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں ایک دن میں تقریباً 25-30 دعائیں ہیں،
اور اس سے بھی زیادہ اگر کوئی ڈیٹیل میں جانا چاہے تو جو بندہ یہ مانگتا ہے اس کو تو باقی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں رہتی، تو لہٰذا تھوڑا عمل سنت کے اندر جو ہو وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے اپنی مرضی سے زیادہ عمل کرنے سے۔ اگلی دعا ہے شیطانی وسوسے سے بچنے کی دعا، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ سورۃ مومنون کی آیت 97 اور 98، 97 اور 98 ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے وسوسے تو آتے ہیں لیکن ہم نے اس سے بچنا ہے۔ جیسے ہی کہ جیسے دروازوں کو بند رکھتے ہیں تاکہ اندر کوئی چور نہ آئے، تو شیطان کے وسوسوں کو بھی ذہن کے باہر ہی رکھ دیں گے، اور یہ دعائیں بالکل سیکیورٹی کا کام کرتی ہیں۔ اور میرے پاس آئیں بھی نہ، بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جن دیکھنے ہیں، کوئی ایسی چیزیں دیکھیں، شوق ہے، حاضری ہو کسی کی دیکھیں، کہا یہ تو میرے پاس قریب بھی نہ ہے، میرے پاس پھٹکے بھی نہ، کیونکہ انسان اتنا کمزور ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر ایسی چیزیں اس کے قریب آئیں تو انسان اپنے آپ کو پھر بچا ہی نہیں سکتا ان سے، تو لہٰذا اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے۔ اگلی دعا ہے طلب رحمت کی دعا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی ہے عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت بری جگہ ہے۔ سورۃ فرقان کی آیت 65 اور 66، 65 اور 66 ہے۔ اگلی دعا ہے اپنے بیوی بچوں کے حق میں بھلائی کی دعا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ سورہ فرقان کی آیت 74 یعنی 74 ہے۔ نیک کام کی قبولیت کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انك انت السميع العليم۔ اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا اور نیت کو جاننے والا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 127، 127 ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت یہ دعا مانگی تھی۔ کیا پتہ چلا کہ کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ انسان کر لے، اصل چیز جو ہے وہ قبولیت ہے۔ طلب رزق کی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو کچھ بھی تو مجھے عطا فرمائے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ سورۃ قصص کی آیت 24، 24 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہی دعا قبول ہوئی اور ان کو روٹی، کپڑا اور مکان مل گیا، گھر ہی نہیں گھر والی بھی مل گئی۔ پہلے گزر جانے والے بزرگوں کے لیے بعد میں آنے والوں کی دعا، یعنی ہم کبھی اپنے سے پچھلے لوگوں کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری دعا قرآن پاک میں رکھی کہ پچھلوں کو بھی یاد کر لو۔ عموماً دیکھیے کہ دعاؤں کا سلسلہ باپ دادا تک رک جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو کبھی شعور سے دعا کریں کہ اللہ میرے پردادا کی بخشش فرما، میری پردادی کی، میرے پرنانا کی، پرنانی کی، اور اس کے آگے تو پتہ نہیں کیا، نام بھی نہیں یاد ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کیا سکھائی، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کسی قسم کا کینہ نہ آنے دے، اے ہمارے رب تو بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ سورہ حشر کی آیت 10 ہے یہ 10۔ دیکھیے اس میں کینے کی بات ہوئی کہ مسلمان کے دل میں دوسروں کے لیے کبھی بھی برے خیالات، کینہ، بغض نہیں ہونا چاہیے، تو یہ دعائیں انشاءاللہ دلوں کو بھی پاک کرتی ہیں۔ اگلی دعا ہے حاسدوں کے شر سے پناہ کی دعا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہو اے نبی میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے کی، ساری مخلوق کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ سورۃ فلق کی ایک آیت سے 1 سے 5 ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ من شر حاسد اذا حسد، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان حسد کیا جاتا ہے، اور دوسری بات ہے کہ حاسد سے بھی اللہ ہی کی پناہ لینی چاہیے، نہ کہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ شیطانی وسواس دور کرنے کی دعا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہو اے نبی میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کا مالک اور الہ ہے، شیطان کے وسوسے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ سورۃ ناس کی آیت 1 سے 6 ہے 1 to 6۔ اب ان دونوں صورتوں کو ملا کر معوذتین کہتے ہیں، دو چیزیں جن سے تعویذ پکڑا جائے، یعنی جس کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آیا جاتا ہے، اور جادو کے توڑ کے لیے یہ یکسیر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہو گیا تھا تو یہی 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں، اور اس کے بعد آپ کی حالت بہتر ہوئی۔ اگلی دعا ہے اہل ایمان کی دعا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارا نور آخر تک باقی رکھنا اور ہمیں بخش دینا، تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے۔ پل صراط پہ کھڑے ہوئے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ ہماری روشنی آج ختم نہ ہو۔ دنیا میں انسان قدر نہیں کرتا روشنیوں کی، لیکن قیامت کے دن اس کو اس کی قدر آئے گی، تو دنیا میں یہ دعائیں مانگنا انشاءاللہ تعالی انسان کو وہاں فائدہ دے گا۔ اگلی بھی دعا اسی سے متعلق ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 109 ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اپنے ایمان کی بات کرتا ہے۔ ایک چیز آپ نے ابھی تک کی مانگی ہوئی دعاؤں میں غور کی، ہر جگہ ربنا، ربی، ربنا۔ قرآن کی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، حدیث کی یا مسنون دعائیں جس کو آپ کہتے ہیں وہ اللہم سے اکثر شروع ہوتی ہیں۔ کچھ دعائیں جس میں اللہم ربنا بھی آتی ہیں، وہ بھی آل عمران میں یہ دعا آتی ہے۔ کہیں بھی رب محمد نہیں آیا، رب ابراہیم نہیں آیا، کہیں رب عیسیٰ، رب فلاں، رب فلاں نہیں آیا، تو کتنا کلوز کمیونیکیشن ہے نا۔ تو جو چیزیں قرآن میں آگے اللہ کے نبی کی دعاؤں سے بھی یہی انداز ملتا ہے، تو لہٰذا اس میں قربت زیادہ پائی جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ رب میرا رب ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی دعا ہے مصائب
اور مشکلات سے نجات حاصل کرنے کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے اور میں واقعی ظالموں میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 یعنی 87 ہے۔ جی حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے مانگی، اور آج اس کو عموماً لوگ آیت کریمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اگلی دعا ہے ایمان پر استقامت کے لیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی حقیقی داتا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے۔ ضرورت ہے اس کی ایمان پر استقامت کی۔ گناہوں سے بخشش کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا۔ محمد رسول